نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مرزا غالب کا ایک بہت بڑا آفاقی شعر لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ ویسے 3 اشعار جو ہیں آپس میں قطع بند ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ تینوں اشعار جو ہیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں۔ قطع بند اس لحاظ سے ہیں کہ صورتاً قطع بند ہیں، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی غزل سے اٹھائے گئے شعر ہیں، غالب کو پسند آئے اور غالب نے ان کو جو ہے ان میں سے منتخب کر لیا۔ پہلا جو شعر ہے یہ تو پورا جو ہے مسئلہ ہے، چونکہ اس کے اندر قافیہ اور ردیف دونوں کا التزام ہے۔ وہاں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم بات کہ اس شعر کی جو ضمائر ہیں اس کے حوالے سے اس شعر کی مختلف تشریحات کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے سیدھی تشریح ہے سب سے پہلے وہ کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اور وہ سیدھی تشریح جو ہے وہ دراصل کیا ہے، غالب نے وہ اپنے وجود کی جو ہستی ہے، اس کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کو ایک طرح سے ڈیناؤنس کیا ہے کہ میری ہستی اگر نہ بھی ہوتی تو کیا تھا۔ یعنی اللہ جل شانہ کا اس بات اور اپنی نفی، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کو لازم و ملزوم ٹھہرایا ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ لازم ہے، جبکہ میرا وجود جو ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ تو اگر ایک دھوکہ نہ بھی ہوتا تو کیا تھا۔ یہ میں نے ایک مجموعی سی کیفیت پورے شعر کی جو ہے شروع میں بیان کر دی ہے تاکہ آپ کو شعر سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو آئیں جب جو ہے اس کی باقاعدہ جو ہے تشریح کرتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، یعنی جب اس کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی، موجودات نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے قرآن کریم کے اندر اس کے حوالے سے عرض ہے کہ کان عرشہ علی الماء، کہ جس وقت یہ کائنات نہیں تھی اللہ جل شانہ کا عرش جو تھا وہ پانی پر تھا۔ اب یہ کہ اس عرش کی کیا کیفیت تھی، نیز یہ کہ وہ پانی جو تھا اس کی کیا کیفیت تھی، اور اس عرش کے اس پانی کے اوپر ہونے کی کیا کیفیت تھی، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب جو ہے ہم اپنی اس انسانی عقل کے ساتھ جو ہے نہ تلاش کر سکتے ہیں نہ ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال فی الحال سر دست جو ہے ہم شعر کی تفہیم کے در پہ ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کہ جب یہ کائنات نہیں تھی، موجودات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو خدا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ ابد سے ہے، وہ ازل سے ہے۔ ٹھیک، خود قرآن کریم کے اندر ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ جو چیز بھی پیدا ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے یوں سمجھے کہ ابتدا بھی ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز بھی ہوگا، لیکن جو پیدا ہی نہیں ہوا، جو ہے ہی ازل سے، جو ہے ہی ابد آباد سے، تو اس کا کوئی نقطہ آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کہ جب کوئی چیز بھی موجود نہ تھی تو اللہ جل شانہ کا وجود تھا۔ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، اور اگر یہ کائنات بالفرض پیدا نہ بھی ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ فرض کیے لیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کو تخلیق نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ پھر بھی موجود ہوتا۔ اس کے بعد غالب جو ہے وہ دوسرے مصرعے کی طرف آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کہ ایک طرف تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کہ جب کوئی موجودات نہیں تھیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور اگر بالفرض یہ کائنات پیدا نہ ہوتی، موجودات جو ہیں ان کو وجود نہ بخشا جاتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، مجھے تو ہونے نے، اس ہستی نے جو ہے وہ مجھے ڈبو دیا۔ یعنی اگر میں پیدا نہ ہوتا، مجھے وجود سے جو ہے نہ نوازا جاتا، تو میں کتنی مصیبتوں سے بچ جاتا۔ خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ پے در پے مشکلوں کے لیے اور مشکلوں میں جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے تمام جانداروں کے اندر جتنے بھی دنیا میں جاندار پائے جاتے ہیں، آپ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے پرورش وہ انسان کی ہے۔ دنیا میں جتنی اسپیشیز ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی
کوئی 1 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، ہر 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی روزی روٹی پر خود قادر ہو جاتے ہیں، اب نادانہ ان کا خود جو ہے وہ چگنے لگتے ہیں۔ لیکن انسان کا جو بچہ ہے وہ کتنا یوں سمجھے کہ ولنریبل ہے کہ اس کو اپنا رزق خود تلاش کرنے کے قابل ہونے کے لیے تو کم سے کم 15-20 سال چاہیے۔ اس سے پہلے وہ اپنا رزق جو ہے وہ خود تلاش ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے بھی اس کو جو ہے کم سے کم 1 سال چاہیے، ٹھیک۔ اور پھر ماں کا دودھ 2 سال تک کے لیے تو اس کو وہ چاہیے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے۔ الغرض انسان جو ہے وہ پہ مشکلوں میں جو ہے وہ پیدا ہوا۔ یہ تو ہوگی دنیاوی مشکلات۔ پھر اس کے بعد جب انسان بڑا ہوگا، اس کے کندھوں پر جو ہے وہ ذمہ داریوں کا جو ہے وہ بوجھ لادا جائے گا، اور اس کو ایک ذمہ دار شہری کے طور پر جب جینا ہوگا، تو آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکلات جو ہیں اس حوالے سے ایک انسان کو جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ پھر بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ خود قرآن کریم کے اندر ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان جو ہے وہ تو اختبار کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ تو امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ تو ایک ابتلا کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر اس کو یہ چند روزہ زندگی بخشی گئی ہے تو اس زندگی میں وہ کیا کر کے جو ہے وہ ہمارے روبرو پیش ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت مشکل عمل ہے، کیونکہ انسان ایک ایسا یوں سمجھیں کہ ذی روح ہے جس کے اندر شہوات بھی موجود ہیں، بلکہ شہوات جو ہے انسان کی عام طور پر اس کے دیگر جذبات پر جو ہے وہ غالب ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے جو ہے وہ شہوات کے غلبے میں نہیں آنا، ان سے بچ کے رہنا ہے، بصورت دیگر جو ہے آپ کو ہماری پکڑ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس احتیاط کے ساتھ اور اس امتحان میں زندگی بسر کرنے کے بعد جب اس کی روح نکلتی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، نہ، بلکہ اس کا معاملہ تو اب ایک اور جہان میں شروع ہو گیا، ٹھیک، جس کے حوالے سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ اگر نیک عمل کر کے آئے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہوگی، اور اگر برے اعمال لے کر آئے گا تو اس کے لیے دھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو غالب نے اگر کہا تو واقعی سچ ہی کہا کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، کہ میں تو پیدا ہو کر جو ہے مشکلات کا شکار ہو گیا ہوں، اتنے بڑے بڑے امتحانوں کے لیے پیدا کر دیا گیا ہوں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کہ اگر مجھے پیدا نہ کیا جاتا، اگر مجھے وجود نہ بخشا جاتا تو کیا تھا، کیا حرج تھا، کیا ہو جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا، چونکہ اب پھر پہلے مصرے کو پڑھو، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کہ اللہ جل شانہ کی ہستی جو ہے وہ تو واجب الوجود ہستی ہے، وہ تو اگر میں انسان پیدا ہوتا نہ ہوتا، کچھ بھی ہوتا، اللہ کی جو ہستی ہے وہ تو برقرار ہوتی ہی ہوتی ہے، وہ تو واجب الوجود ہستی ہے۔ لیکن مجھے جو ہے پیدا ہونے کے بعد چند در چند مشکلات کا سامنا جو ہے وہ اب بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے اس بات کا امکان ہے کہ اگر اس زندگی کے اندر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق وقت نہ گزارا تو ہمیں جو ہے وہ گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الغرض غالب نے بڑے خوبصورت استدلال کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے، اور کامیاب کوشش کی ہے یہ ثابت کرنے کی کہ میں اگر ابن آدم نہ بھی اس کائنات میں وجود پذیر ہوتا، پیدا نہ بھی ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا، لیکن ڈبویا مجھ کو ہونے نے، لیکن جب میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں چند در چند مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اب موجود ہوں۔ اچھا، یہ وہ تشریح ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، اور اکثر شارحین نے یہی تشریح کی بھی ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے ضمائر کو دیکھتے ہوئے مختلف قسم کی توجیحات اور مختلف قسم کی تشریحات جو بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دوسرا مثال لے لیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب کیا ہوتا جو عام تشریح ہے اس میں اتنی کیا حرج تھا، ٹھیک، کوئی مذائقہ نہ تھا، لیکن بعض شارحین نے کہا کہ کیا ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کہ پھر میں کیا ہوتا۔ بعض نے کہا کہ جی پھر میں خدا ہوتا۔ تو اس قسم کی جو سمجھیں کہ ایک طبی جولانیاں ہیں جو مختلف شارحین نے جو ہے وہ دکھائی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شعر کی جو ظاہر عبارت ہے وہ ان کی متحمل نہیں ہے۔ ظاہر عبارت جو ہے جن معنی کے متحمل ہے وہ یہی ہیں جو
متبادر ہوتے ہیں بلا تکلف کہ غالب نے جو ہے اپنی نیستی کو جو ہے اپنی ہستی پر ترجیح دینے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور بڑے خوبصورت استدلال کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شعر اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو احباب پہلے سے ہی اس شعر سے واقف ہیں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اکثر احباب جو ہیں اس شعر کی تشریح سے پہلے سے واقف بھی ہوں گے، ان پر بھی میں فقیر کی اس گفتگو کے بعد کوئی نہ کوئی شعر کا نیا گوشہ جو ہے وہ عیاں ہوا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ، اور اپنے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔